الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ہم جائزہ لیں گے کہ کس طرح روسی مشن اپنی مشن کامیاب کر کے واپس آ گیا اور کس طرح ہندوستان پر حملے کی تیاری کی گئی۔ روسی مشن میں راجہ صاحب کا ممبر مترا سنگھ تھا، اور جبکہ مولانا سندھی کا ممبر ڈاکٹر خوشی محمد تھا، جس کا تنظیمی نام مرزا محمد علی رکھا گیا۔ پھر راجہ صاحب نے مترا سنگھ کو راستے کا خرچہ دے دیا۔ مولانا صاحب سمجھ رہے تھے کہ مترا سنگھ پورے مشن کا خرچہ دے دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر مولانا صاحب نے سمجھا کہ شاید جرمنی کیپٹن دے گا، اسی نے نہیں دیا، اور سردار رسول اللہ خان نے بھی نہیں دیا۔ مولانا صاحب کی ساری عمر اللہ کے بھروسے پہ گزری۔ کوئی اسبابی وسائل نہیں ہوتے تھے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، پھر بھی وہ اللہ کے راہ میں نکلتے تھے اور انقلاب کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ اب مولانا نے یہ بات محمد علی قصوری صاحب سے کیا کہ خوشی محمد کو خرچے کا پیسہ نہیں ہے، تو محمد علی قصوری نے کیا کیا کہ اپنے 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لی اور مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا نے وہ پیسے مرزا محمد علی کو دے دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے خرچے کے پیسے نکال لیے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے سردار رسول اللہ خان کو یہ مشورہ دیا کہ مشن جب روس جائے تو تمام جگہوں پر ان کو فوجی سلامی دی جائے، جہاں جہاں چوکی سے گزرے وہاں فوجی سلامی دی جائے۔ جب دریائے جیہون پہ پہنچے تو وہاں پہ بھی فوجی سلامی دی جائے، اور دریائے جیہون پار کرنے کے بعد، یعنی سرحد تھی دریائے جیہون، وہ پار کرنے کے بعد اس طرف جتنے بھی افغان فوجی افسر ہیں وہ اس کو سلامی دیں گے، اور واپسی میں بھی اس طرح ہوتا رہے گا تاکہ مشن خفیہ رہے۔ سردار رسول اللہ خان نے یہ بات پسند کی اور ایسا آرڈر جاری کر دیا۔ اب مشن چلا اور جہاں جہاں سے گزرتا اسے فوجی سلامی ملتی تھی، یہاں تک وہ جب دریائے جیہون تک پہنچا تو وہاں پہ جتنے بھی افغان فوجی افسر تھے انہوں نے سلامی دی، اور کچھ وہاں پہ روسی افسر بھی تھے، انہوں نے سلامی کا منظر دیکھا۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بھی کچھ روسی افسر ان کے ساتھ سوار ہوئے اور دریائے جیہون کے دوسرے کنارے پر پہنچا کر وہاں پہ ان کو فوجی سلامی دے کر واپس آ گئے۔ اب روسی افسر دیکھ رہے تھے فوجی سلامی، پھر انہوں نے میسیج بھیجا گورنر تاشقند کو کہ اس طرح کا وفد آیا ہے، اور اس کو سلامی کا بھی پورا احوال دے دیا۔ تو تاشقند کے گورنر نے کہا بھیج دیں، تو اس کو ایک موٹر میں بٹھا کر بھیجا گیا۔ جب وہ مشن گورنر قندھار کے پاس پہنچا تو انہوں نے صندوق حوالے کی اور چابی بھی حوالے کی۔ گورنر تاشقند نے چیک کیا کہ صندوق پہ سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، انہوں نے مہر کھولی اور صندوق کھولی، اور اندر سے تختی پہ جو مضمون لکھا تھا وہ پڑھا اور اس کا ایک فوٹو بھی نکال لیا۔ پھر وہ مضمون زار روس کی طرف بھیج دیا کہ اس مضمون کے ساتھ یہ فوجی وفد آیا ہے اور یہ تختی لے آیا ہے۔ زار روس مسلسل شکستوں کی وجہ سے پہلے پریشان تھا، جب یہ مضمون آیا تو اور پریشان ہو گیا، اور یہ سمجھ لگا کہ غالباً افغانستان ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے سلطنت برطانیہ سے اپنی ڈیمانڈیں بڑھا دی، اور اس روسی مشن کے بارے میں سلطنت برطانیہ کو آگاہ کر دیا کہ اس طرح کا روسی مشن آیا ہے افغانستان کی طرف۔ اور گورنر تاشقند نے تب تک اس مشن کو
اپنے ہاں احترام کے ساتھ ٹھہرا دیا جب تک وہاں سے جواب واپس آ جائے۔ تو زار روس نے برطانیہ سے کہا کہ افغانستان ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تو برطانیہ گورنمنٹ نے امیر حبیب اللہ خان کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور پوچھا کہ اس طرح کا مشن آپ نے بھیجا ہے، کیونکہ امیر حبیب اللہ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے ایسا کوئی مشن نہیں بھیجا۔ پھر برطانوی گورنمنٹ ہندوستان کے مجاہدین میں یہ تحقیق کراتی رہی کہ حکومت موقتہ سندھ کے نام سے کوئی حکومت قائم ہوئی ہے کیا، وہاں سے بھی اس کو معلوم نہیں ہوا۔ پھر افغانستان میں اپنے جاسوس بھیجے اور مجاہدین کے درمیان کہ وہاں پہ کوئی حکومت موقتہ سندھ بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں سے معلوم نہیں ہوا۔ اسی لیے برطانیہ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ مسئلہ کیا ہے۔ بالآخر برطانیہ نے زار روس سے خلق بھیجا یہ مشن جعلی ہے اور یہ سرکاری نہیں ہے۔ زار روس نے گورنر تاشکند کو حکم کیا کہ اس مشن کو گرفتار کر دیں۔ اب گورنر تاشکند نے سلامی کے سارے واقعات سنے تھے، اسی لیے اسے گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے مشن سرکاری ہو، تو اس لیے مشن کو واپس تو بھیجا، لیکن اپنے افسر کو کہا کہ دریا جہلم کراس کر کے وہاں پہ جب مشن پہنچے تو دیکھنا کہ ان کو سلامی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اگر نہیں ملتی تو گرفتار کر کے واپس لے آنا، اگر ملتی ہے تو پھر کچھ بھی نہ کہنا۔ پھر جب یہ مشن دریا جہلم سے کراس کر کے اس طرف آیا تو اتفاق یہ ہوا تھا کہ افغان جو فوجی کا دستہ تھا اس کے تبدیلی کا وقت تھا، یعنی جو ڈیوٹی دے رہا تھا اس کے جانے کا وقت تھا، اور دوسری دستہ آیا تھا وہ ڈیوٹی سے وصول کرنے آیا تھا، تو دونوں دستے جمع ہو گئے اور دونوں دستوں نے مل کر اس مشن کو سلامی دی۔ تو روس کا افسر دہشت زدہ ہو گیا اور واپس آ گیا، اور زار روس سے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس مشن کو گرفتار نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ بڑی اسے سلامی مل رہی تھی، اگر آپ گرفتار کرتے تو افغانستان ہمارے اوپر حملہ کرتا تھا۔ تو اس طرح روسی مشن بڑے خیر و خیریت سے واپس آ گیا۔ تو سردار نصر اللہ خان نے ڈاکٹر مترا سنگھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا کیا مسئلے ہوئے، تو مترا سنگھ نے کہا کہ سردار خیریت سے گئے، خیریت سے واپس آ گیا۔ نصر اللہ خان حیران ہو گیا، انہوں نے کہا آپ نے کوئی نوٹ نہیں کیا؟ نہیں حضرت، ہم گئے واپس آ گئے۔ پھر نصر اللہ خان نے مرزا محمد علی کو بلایا، مرزا محمد سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کیا کیا راز آپ کو معلوم ہوئے؟ تو مرزا محمد علی نے اپنی ڈائری کھولی اور اس میں ہر ایک چیز نوٹ کی ہوئی تھی، جتنی بھی سلامی ہوئی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی، پھر وہاں پہ جو افسروں کے تاثرات نوٹ کیے تھے وہ بھی بتا دیے، اور جو عزت و آبرو کے ساتھ ایک ہفتہ گورنر تاشکند کے پاس رہا تھا اس کو اس نے نظر بندی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ باہر ایک فوجی دستہ ہمیں پہرا دے رہا تھا، اور اس طرح پورا راز کی باتیں نصر اللہ خان کو بتا دیں۔ سردار نصر اللہ خان نے کہا اچھا ہوا کہ میں نے مولانا سندھی کا کہنا مانا، اگر ہم اس کے آدمی کو نہیں بھیجتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ روس افغانستان پر حملہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی طاقت ہے۔ تو اب سردار نصر اللہ خان نے جتنے بھی کابل میں علماء اکرام تھے اور عمائدین عوام تھے، سردار تھے، ان کو کہا کہ حضرت امیر حبیب اللہ خان نے جو آپ سے بیعت لی، آپ اس بیعت کا تقاضا کریں، ان سے کہیں کہ آپ نے بیعت لی ہے ہمارے سے جہاد کی، اب آپ یہ بتائیں کہ جہاد کب شروع کر رہے ہیں افغانستان پر، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ تو علماء اکرام اور سردار قوم وہ وہاں پہنچ گئے امیر حبیب اللہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہم سے بیعت لی
جہاد کے لیے آپ جہاد کب شروع کر رہے ہیں، ہم اب اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو امیر حبیب اللہ خان نے کہا کہ میں جرگہ بلاتا ہوں، پھر جرگہ میں جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب امیر حبیب اللہ کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے نصر اللہ خان نے آگ لگا دی ہے اور انہوں نے پورے علاقے میں جہاد قرار دیا ہے۔ اب امیر حبیب اللہ خان نے جرگہ بلایا اور سب عمائدین بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، تو امیر حبیب اللہ خان نے تقریر کی اور افغانستان کی فوجی حالت کے بارے میں، اپنی قوت کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم افغانستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم حملہ کر سکیں، اس لیے حملہ نہ کیا جائے۔ اب پھر جب رائے لینے کے لیے عمائدین سے پوچھا تو سارے عمائدین یک زبان ہو کر کہ کہا کہ حملہ ہوگا، ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، اگر افغان گورنمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے۔ امیر حبیب اللہ خان حیران رہ گئے، پھر انہوں نے کہا میرا شاہی حکم ہے کہ حملہ نہیں ہوگا، اس طرح حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب نصر اللہ خان نے جو مترا سنگھ سے، جو راجہ مہندر پرتاپ سنگھ سے بدظن ہو گئے تھے اور انہوں نے مولانا سندھی سے مشورہ لینے شروع کر دیے تھے، پھر مولانا سندھی سے مشورہ کیا کہ ہم اگر افغانستان پر حملہ کریں تو افغانستان میں دو بڑی قومیں ہیں جو جنگجو ہیں، ایک مسلمان، ایک سکھ، اس لیے سکھ ہماری مدافعت کریں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سکھوں کو سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو مولانا سندھی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مولانا سندھی نے پنجاب سے 4 بڑے سکھ جو سردار تھے اس کو بلا لیا، پھر ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ وہ خفیہ میٹنگ تھی جس میں سردار نصر اللہ خان، مولانا سندھی اور صرف 4 سکھ تھے۔ تو نصر اللہ خان نے کہا کہ ہم اگر حملہ کریں تو پنجاب سے لے کر دلی تک اور کشمیر سے لے کر سندھ تک ہم علاقہ فتح کر سکتے ہیں اور ہم اپنی فتح برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ سکھ اور مسلمان اپنے حقوق کا تعین کر لیں۔ باقی رہے ہندو، وہ بنی ہیں، وہ بیوپار میں اپنا مہارت رکھتے ہیں، تو 2 قوموں کے درمیان معاہدہ ہوگا، سکھ اور مسلمان کے درمیان۔ تو سکھ سرداروں نے کہا کہ ہم معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، شہنشاہ عالمگیر نے ہمارے گرو کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا، اس کا ہمیں ابھی تک کوئی خون بہا نہیں ملی اور نہ ہی کہیں سے کوئی دل جوئی ہوئی۔ اب اگر ہم آپ کے ساتھ حملہ بھی کریں، فتح بھی ہو جائے، پھر بھی تو ہم مظلوم ہی رہیں گے۔ تو سردار نصر اللہ خان نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے گرو کے معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، اب اس کا خون بہا میں دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں، میرے جتنے معصوم بچے ہیں اور میرے بھائی کے معصوم بچے، وہ تقریباً 11 ہوتے ہیں، میں سب لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ ان کو میرے سامنے ذبح کریں، پھر آپ کو خون بہا مل جائے گی، تو پھر معاملے آگے بڑھیں گے۔ یہ باتیں سن کر سکھ رہنما رونے لگے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی حکومت کے بادشاہ نے یا کسی مسلمانوں کو بڑے نے ہمارے ساتھ اس طرح بات نہیں کی، اب آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہو کر اپنے معصوم بچے ہمارے سامنے ذبح کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں، اب بات کریں، ہم آپ سے مرنے جینے کے ساتھ ہوں گے۔ تو پھر حقوق کا تعین ہوا۔ نصر اللہ خان اور مولانا سندھی سے بتایا کہ پنجاب سے لے کر دلی تک جتنی بھی حکومت ہوگی وہ اس کے اختیارات مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان آبادی کے تناسب سے تقسیم رہے گی، نوکریوں میں زمینی حقوق اور سول حقوق جتنے بھی ہیں ان میں آبادی کے لحاظ سے ہوں گے، اور بنیے جو ہیں ہندو سکھوں کی ذمہ داری ہوگی، اس کے حقوق کا تحفظ سکھ کریں گے، اور اس طرح دوسرے معاملات پر بات چیت ہوئی اور سکھ اس پر آمادہ ہو گئے
اور پھر جو معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اگر ایسا معاہدہ مسلم لیگ والے تقسیم کے وقت سکھوں سے کر دیتے تو پنجاب تقسیم نہ ہوتا تھا، پنجاب ایک ہی رہتا پاکستان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا معاہدہ ڈوگر قوم سے ہوا جو کشمیر کے علاقے میں تھی، ان سے بھی یہی معاہدہ ہوا کہ مسلمان اور ڈوگر آپس میں جو بھی حقوق ہیں آبادی کے تناسب سے تقسیم کر لیں گے، اور حکومت میں جو نمائندگی ہوئی آبادی کی تناسب سے بھی، اور اس سے بھی یہ معاہدے طے ہوئے۔ اور اس طرح معاہدے طے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں باقی ہم بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔